السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصیام باب نمبر 5 ما جاء فی الرخصہ فی القبلہ للصائم کہ روزے دار کو بوسہ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی رخصت ہے۔ حدیث نمبر 797 مالکن زید بن اسلم عن عطا بن یسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم فی رمضان کہ ایک بندے نے اپنی عورت کو، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ اس نے کیا کہتے ہیں بوسہ دے دیا، چوم دیا، اور وہ روزے دار تھا رمضان میں۔ فوجد من ذلك وجدا شدیدا، پھر اسے بہت غم ہوا۔ فارسل امرأته تسأل له عن ذلك، پھر اس نے اپنی عورت کو بھیجا کہ اس حوالے سے سوال کرے۔ فدخلت على ام سلمہ، تو وہ ام سلمہ کے اوپر داخل ہوئی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك لها، اور وہ جو کہ رسول اللہ کی زوجہ تھی، اور پھر اس نے ان سے ذکر کیا۔ فاخبرتها ام سلمہ ان رسول يقبل وهو صائم، تو ام سلمہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ بھی روزے کی حالت میں بوسہ دیتے۔ فرجعت فاخبرت زوجها بذلك، تو وہ لوٹی، سمجھے، رجعت فاخبرت، اور اس نے خبر دی اپنے زوج کو، پتی کو، اس کے حوالے سے، فزادہ ذلك شرا، تو اس کا شر اور بڑھ گیا۔ اس نے آگے سے کیا کہا، لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ جیسے نہیں ہیں۔ اللہ یحل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے جو چاہے حلال کر دیا۔ ثم رجعت امرأته الى ام سلمہ فوجدت عندها رسول اللہ، یعنی کہ وہ پھر لوٹی رسول اللہ کی زوجہ کے پاس، اور اس ٹائم جب لوٹی تو اس نے رسول اللہ کو ان کے پاس پایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لهذه المرأة، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس عورت کا کیا مسئلہ۔ فاخبرت ام سلمہ، تو ام سلمہ نے خبر دی رسول اللہ کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے خبر دی، الا اخبرتیها انی افعل ذلك، کہ کیا تم اس کو خبر نہیں دی کہ میں یہ کرتا ہوں۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته فزاده ذلك شرا، تو ام سلمہ نے کہا کہ میں نے اسے خبر دی تھی اور وہ گئی اپنے شوہر کے پاس، لیکن اس سے، اور اس نے خبر بھی دی اپنے شوہر کو، لیکن اس کا شر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ کی مثل نہیں ہیں۔ اللہ یحل لرسول ما شاء، ہوئی بات دہرائی۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ غصے میں آ گئے۔ وقال واللہ، رسول فرمائے کہ لقسم انی لاتقاکم للہ واعلمکم بحدودہ، کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں، ڈرنے والا ہوں، واعلمکم بحدودہ، اور میں تم سے زیادہ اللہ کی حدود کو جاننے والا ہوں۔ یعنی کہ جب تک تخصیص نہ ہو نا، تو وی ہیو نو رائٹ کہ ہم جو ہے اپنی طرف سے اس میں کوئی وہ کریں، اضافہ۔ اب ہم اس کی شرح پڑھیں گے۔ فوجدہ ای حزنہ، یعنی کہ غم میں اس کے اضافہ ہوا۔ وجدن شدیدن خوفا من الاثم، اور وجدن شدیدن سے مراد یہاں پر یہ کہ اس کا گناہ کے ڈر سے یہ بہت زیادہ غم ہوا۔ فاخبرت سلمہ ہی ہند بنت ابی امیہ، ٹھیک ہے، اللہ رسول اللہ یقبل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بوسہ دیتے تھے۔ ای یقبلها کما فی البخاری 316، فزاد ذلك شرا، قال الباجی، یعنی استدامت الوجد اذا لم تأتی بما یقنع، یعنی کہ اس کا غم اس لیے زیادہ ہو گیا کیونکہ جس طرح کا جواب وہ چاہ رہا تھا نا وہ اسے نہیں ملا، سمجھے، یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے۔ یحل من احل، یہ احل سے نکلا ہے۔ ای یبیح علی بالفتح والثقیل، فغضب رسول اللہ لاعتقاد التخصیص بلا علم، رسول اللہ کیوں غصے ہوئے کہ اس نے بغیر علم کے کیوں اپنی طرف سے تخصیص کا جو ہے وہ دعویٰ رسول اللہ پر کر دیا۔ کما اشارہ الیہ ابن العربی، جیسے کہ ابن عربی نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ ابن عبد البر، اور ابن عبد البر نے، سمجھے۔ قال ابن عبد البر نے فرمایا، فیہ دلالۃ علی جواز القبلہ للشاب والشیخ لانہ لم یقل للمرأة زوجک شیخ او شاب۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس کے اندر دلالت ہے، چاہے نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، دونوں کے لیے اپنی عورت کو چومنے کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ فلو کان بینہما فرق لسألها لأنہ المبین عن اللہ، اور اگر ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہوتا تو رسول اللہ سے لازمی پوچھتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ چیز واضح بیان کرنے کا جو ہے وہ حکم ہوتا۔ علم ان مالکن کریہ القبلہ للصائم للشاب والشیخ کلیہما، وہ کہتے ہیں جان لو کہ امام اعظم امام مالک کے نزدیک جو ہے مکروہ ہے چومنا، بوسہ دینا صائم کے لیے، کہ چاہے وہ نوجوان ہو یا شیخ ہو، دونوں کے لیے۔ ورخص ابو حنیفہ اور شافعی للشیخ وکریہ للشاب، اور امام ابو حنیفہ اور شافعی نے شیخ کے لیے مکروہ گردانا ہے اور شیخ کے لیے جائز رکھا ہے، رخصت دی ہے، اور کراہیت کی ہے شاب کے لیے، نوجوان کے لیے۔ ورخص احمد لہما اذا کانا یملکان لانفسہما، اور امام احمد نے، سمجھے،
ترخیص دی ہے، رخصت دی ہے ان دونوں کو، اگر یہ دونوں جو ہیں اپنے نفسوں کے اوپر قابو رکھ سکتے ہیں، سمجھے؟ ثم اتفق هؤلاء الفقهاء على انه ان قبل فقط لا يلزم شيء، وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر تمام تر فقہا کا اس بات پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ اگر کوئی چوم لینا محض بوسہ دلے تو اس کے اوپر کوئی شے لازم نہیں ہوا، ان خرج المزی ففی اختلاف، لیکن اگر مزی نکل گئی تو پھر اس میں اختلاف ہے۔ فعند الحنفیہ و شافعیہ لا یلزمہ شیء، تو حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک جو اس کے اوپر کوئی شے لازم نہیں، وعند مالک لا یفسد الصوم ولکن یلزمہ القضاء، اور امام مالک کے نزدیک جو اس کا صوم روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر احتیاطاً ایک قضا لازم ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد نے فرمایا یفسد الصوم، کہ اس کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ واما اذا قبل وانزل، لیکن اگر اس نے چوما، وہ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ اس نے چوما اور انزال ہو گیا، سمجھے، منی نکل گئی، فکلهم یقولون بفساد الصوم، تو پھر ان سب نے کہا متفقہ طور پر کہ روزہ جو ہے وہ فاسد ہو گیا۔ ولیکن نرى انه ان كان مبتلی بزکاوۃ الحزب فلم يبلغ ان يقبل في الصوم، وہ کہتے ہیں لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے نا بھڑکیلے اس کا ہے مزاج کا، تو اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ روزے کی حالت میں چومے۔ ولیکن ان قبل فانزل، لیکن اگر اس نے چوم لیا اور انزال ہو گیا، لا یلزمو شیء، وہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی شے لازم نہیں، کیونکہ انزال جو لینا الانزال قد یکون بالنظر والرؤیہ، کیونکہ انزال کبھی کبھار نا نظر اور رؤیت سے بھی ہو جاتا ہے، سمجھے، کوئی اتنا گرم ہو کہ صرف دیکھتے دیکھتے ہی نکل جائے، تو کہتے ہیں فلا یلزم القضاء، تو اس کے اوپر قضا تھوڑی ہوگی، کما لم یلزم اذا احتلم، جس طرح احتلام پر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ نا ان کا بڑا خطرناک ہوا ہے، اس میں تو باقاعدہ ٹچنگ ہوئی ہے نا، اس میں امام احمد اور امام مالک کی رائے سے ہی۔ فذکر البخاری فی باب القبلہ لسان قبل الحدیث، تو امام بخاری نے القبلہ لسان باب قائم کیا اور حدیث سے پہلے یہ لکھا ہے، وقال جابر بن سعید ان نظر فامنا یتم صوم، کہ اگر کوئی بندہ دیکھے اور منی نکل جائے تو اپنا روزہ مکمل کرے، لیکن یہ وہی بات آ جاتی کہ نظر، یہاں تو ٹچ ہوا ہے نا، لمس ہوا ہے، وہذا حدیث صحیح رواہ احمد۔ اگلی روایت ہے 798، مالک عن هشام بن عروہ عن ابی عن عائشة ام المؤمنین انها قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحك، یعنی اماں عائشہ بتاتی ہیں، سند صحیح ہے بالکل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بعض ازواج کو چومتے اور وہ روزے کی حالت میں ہوتے اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ بکسر فسکون مخفف من ثقیلہ دخلت علی الجملہ الفعلیہ، وہ کہتے ہیں کہ ان جو ہے نا، کیونکہ انا تو ہم نے پڑھا ہے کہ انا کیا ہوتا ہے، جملۃ الاسمیہ پر داخل ہوتا ہے، لیکن اگر انا کو مخفف کر کے داخل کرو نا ان کے ساتھ، ان کے طور پر، تو وہ جملے فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ وہی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذکرنی بعض ازواجہ عائشہ نساء، یعنی وہ خود اماں عائشہ تھی، کما فی صحیح البخاری ومسلم وثبت مثل هذا عن مسلم، اور ام سلمہ سے ثابت کما فی البخاری وعن حفصہ کما فی مسلم، اور حفصہ سے بھی ایضا، لیکن ظاہر ان کلا منہن اخبرت عن فعلها معها، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک زوج نے دوسری زوجہ کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اپنے فعل کے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ رسول اللہ نے یہ کیا۔ وفی جواز الاخبار عن مثل هذا مما یجری بین الزوجین علی الجملہ للضرورہ، تو کہتے ہیں اس کے اندر جواز ہے ایسی باتیں کمرے کی بیان کرنے کا جو شریعت جس کا متقاضی ہو یا تقاضا کرتی ہے، لیکن چونکہ اب شریعت مکمل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی تھا، اب ہمارے لیے نہیں کہ عالم اپنی مثالیں دے کے اپنی عورت اور اس کے درمیان کی باتیں بتانے لگی، یہ نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی سے کافی ہے۔ وَأَمَّا فِي حَالِ غَيْرِ الضَّرُورَةِ فَمَنْهِيَ عَنْهُ، وہ کہتے ہیں جو غیر ضروری حالات ہوتے ہیں کہ بلا وجہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آج کر کے آئیں، تو یہ بالکل جائز نہیں، اور کہ میں نے ایسا آفیسز میں دیکھا ہے، باقاعدہ لوگ جو ہے نا یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ سب ابھی کیا کہتے ہیں یوٹیوب پر جائے گا کہ وہ جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج تم لیٹ ہو گئے، لگتا ہے نہا کے آئے ہو، کیا کریں یار، تو یہ جائز ہے۔ رواہ الزرقانی ملخصا وهذا حدیث صحیح اخرجہ البخاری ومسلم۔ اگلی روایت مالک بن یحییٰ بن سعید ان عاتکۃ ابن زید بن عمرو بن نفیل امرأۃ عمر بن خالد تقبل رأس عمر بن وهو صائم فلا ينهى، کہ عاتکہ
جو کہ حضرت عمر کی عورت تھیں، وہ ان کو سر پر چومتی ہیں حضرت عمر کو، اور وہ روزے سے ہوتے اور وہ انہیں منع نہیں کرتے. لیکن یہ روایت جو ہے نا، هذا حدیث موقوف ضعیف للقطعی، یہ ضعیف ہے اپنے انقطاع کی وجہ سے. اگلی روایت ہے 800 مالک عن ابی نضر مولا عمر بن عبید اللہ عنہ عائشہ بنت طلحہ اخبرته انها كانت عند عائشہ زوج النبی فدخل علیہ زوجها هنالك، کہ وہ عائشہ کے پاس تھی. عائشہ بنت طلحہ عائشہ کے پاس تھی رسول اللہ کی زوجہ کی، تو ان کا شوہر ان کے پر داخل ہوا. وہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، اور وہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، وہ صاحب روزے سے تھا. فقالت له عائشہ، تو عائشہ نے ان سے کہا ما یمنعک ان تدنو من اہلک فتقبل وتلاعبها، کہ تمہیں کیا چیز منع کرتی ہے کہ تم اپنی عورت کی اور جھکو اور اسے چومو اور اس کے ساتھ کرو. فقال اقبلها وانا صائم، کہ کیا میں اسے چوموں اس حالت میں کہ میں روزے سے ہوں؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. بمس البشرہ دون جمع، یعنی کہ اسکن ٹچ کرنا تدنو کا مطلب ہے بدون الجمع. فقال فقال أقبلها وأنا سائل؟ قالت نعم. وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمه ولا أنها من الخسائس، وأنه لا فرق بين شاب و شيخ لأن عبد الله كان شابا. وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھتی تھی، اور یہ بھی دلیل ہے کہ کوئی تفریق نہیں شیخ اور شاب میں، کیونکہ عبداللہ شاب تھے جوان تھے. قال الزرقانی، اور نہ یہ رسول اللہ کے خصائص میں سے تھا. وہذا حدیث موقوف صحیح. اگلی روایت ہے 801 مالک بن زید بن اسلم انه ابو ہریرہ و سعد بن کانا یرخصان فی القبلہ للصائم، کہ حضرت ابو ہریرہ اور سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ چومنے کی اجازت دیتے تھے صائم کو. هذا حدیث صحیح موقوف صح. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.